بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 2 جون جمعرات کا دن سال 2022 شام کا وقت آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ بات یہ ہے کہ میں کچھ بیٹھے بیٹھے سوچ یہ رہا تھا کہ ہر انسان کی قسمت جو ہوتی ہے وہ بنانے والا خالق کائنات ہے۔ کسی کی قسمت کو کوئی چرا نہیں سکتا، کسی کی قسمت کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اب کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے، اس کا مقدر کیا کیا ہے اور اسے کیا کب اور کیسے ملنا ہے، یہ تو طے کرنے والا خالق کائنات ہی ہو سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ آج میں ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں جو یہ طے کرے گی، اسی نقطے کی دلائل دے گی، دلالت کرے گی، اسی نقطے کی وکالت کرے گی کہ واقعی قسمت اپنی اپنی ہوتی ہے ہر انسان کی، پیدا کرنے والے نے، مالک کائنات نے، اللہ جل شانہ نے ہر ایک کی قسمت علیحدہ علیحدہ لکھی اور بنائی ہوئی ہے۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک کارپینٹر کسی شہر میں رہا کرتا تھا۔ کارپینٹر یعنی بڑھئی جسے اردو میں کہتے ہیں اور پنجابی میں ترخان کہا جاتا ہے۔ وہ ایک انتہائی کاریگر اور چوکس آدمی تھا، پیشہ ور آدمی تھا، خاندانی تھا، اپنے کام میں ماہر ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس کی ایک کمانے والا اور اس کی واحد اور اکلوتی اولاد اس کا بیٹا تھا جو پرلے درجے کا کاہل، نکما، سست اور نکھٹو تھا۔ نہ تو وہ کوئی کام کرتا، نہ وہ پڑھنے کے لیے جاتا اور نہ کام سیکھنے میں کوئی دلچسپی لیتا۔ باپ کو اس کے لیے بڑی فکر مندی ہو رہی تھی۔ کوشش کی ماں نے، باپ نے کہ کوشش کریں کہ ہمارا بیٹا کمائی کرنے لگ جائے، کب تک ہماری کمائی پر، ہماری روٹیوں پر پلے گا؟ ماں باپ کب کسی کا ہمیشہ کے لیے ساتھ نبھاتے ہیں؟ آخر ہمارے بعد اس کا ہوگا کیا، یہ کیسے جیے گا؟ رشتہ داروں نے یہ کہا کہ نوجوان لڑکا ہے، لاپرواہ سا ہے، آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ اس کی شادی کر دیں، اس کے سر پہ، اس کے کندھوں پہ ذمہ داریاں پڑیں گی تو یہ خود بخود کام کرنے لگ جائے گا، اس کے دل میں جستجو پیدا ہوگی، خیال آئے گا، اس کو احساس ہو جائے گا کہ مجھے کام کرنا چاہیے، کمائی کرنی چاہیے اور کہیں اس کام کے لیے کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا۔ بہترین استاد اور فنکار اپنے کام کا اس کا باپ تھا، کارپینٹر تھا، مانا ہوا شہر کا، پورے شہر کا نامی گرامی کارپینٹر تھا۔ شادی ہو گئی جی، اس کی بیوی نے بھی آ کے 1000 کوشش کر لی، اس کو سمجھانے بجھانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچھا، یہ محاورہ بھی آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، ٹس سے مس نہ ہونا، یہ میں نوٹ کر لیتا ہوں، اس کے بارے میں بھی آپ کو کسی دن بتاؤں گا کہ یہ بھی بگڑا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک طرح سے ہمارے پاس نہیں پہنچا ہوا۔ کسی دن صبح کے پروگرام میں اس کی درستگی کرواؤں گا انشاءاللہ۔ ہوا یہ کہ بیوی کی کوششیں بھی جب فضول بیکار ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگیں تو ماں باپ نے اسے پھر بجائے پیار سے سمجھانے کے اسے دھمکیاں دینا شروع کر دی، اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی جانے لگی کہ تم میاں بیوی کو گھر سے نکال دیا جائے گا، دفع ہو جاؤ، کماؤ اور کھاؤ۔ اب اس کی بیوی نے کہا دیکھا نا، یہی ہونا تھا ہمارا حشر اور اخیر یہی ہونے والا تھا، اب بھی وقت ہے تمہارے پاس، اپنے باپ کی گدھا گاڑی لو اور جنگل میں جاؤ۔ سارے لوگ، سارے ترخان، سارے کارپینٹر جنگل میں جاتے ہیں، لکڑیاں لے کے آتے ہیں اور شہر میں لا کر بیچ کر پیسے کماتے ہیں۔ یہ کمائی کرنے کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ اس نے جناب علی کلہاڑا اپنے کندھے پہ رکھا اور اپنے باپ کی بیل گاڑی کے اوپر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں سارے لوگ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ اب یہ اتنا معصوم، اتنا سیدھا، اتنا بھولا
کہ ایک ایک درخت کے پاس جاتا اور اس کو کہتا کہ اے درخت بھائی کیا میں آپ کو کاٹ لوں؟ اب اس کی یہ معصومیت سمجھ لیں، کم عقلی سمجھ لیں، یا پھر اس کا کوئی خاصہ سمجھ لیں، ایک ایک درخت کے پاس اچھا درخت سے کوئی آواز نہ آتی، ایک ایک درخت کے پاس گیا، جب کسی درخت نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک درخت کے نیچے چھاؤں گھنی دیکھ کر سو گیا۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوا، تو اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی گدھا گاڑیوں پہ، بیل گاڑیوں پہ کٹی ہوئی لکڑیاں اٹھا کر واپس شہر کو جا رہے ہیں، اور اسے دیکھ کر سارے ہنسے جا رہے ہیں، کہکہے لگا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ ایک یہ بھی ہمارے ساتھ آیا تھا لکڑہارا بن کر، اور سارا دن یہاں نیند پوری کرتا رہا ہے، اور پتہ نہیں رات کو اس نے پہرے داری یا چوکی داری کرنا ہوتی ہے، رات کو اس کو سونے کا موقع نہیں ملتا کیا۔ اب وہ بیچارہ کچھ اٹھا، کچھ دیر سوچنے کے بعد، پریشانی کے بعد اٹھا، اور اٹھ کر ایک طرف کو چل پڑا، پھر دو چار درختوں کے پاس گیا اور کہا آپ کو کاٹ لوں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، مگر آخری درخت نے کہا کہ ہاں مجھے کاٹ لو۔ وہ یہ آواز سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا میں اسی کو کاٹوں گا۔ درخت نے کہا کہ میری لکڑی بہت کارآمد ہے، جب تم اسے لے جاؤ گے تو اپنے باپ سے پوچھ کر میری لکڑی کا پلنگ بنانا، اور پلنگ جو ہے کم از کم 10,000 سونے کے سکوں میں فروخت کرنا۔ اب یہ ساری بات اس نے سن لی اور پلے بھی باندھ لی لڑکے نے۔ اس نے درخت کو کاٹا، لکڑی اس نے اٹھا کر اپنی بیل گاڑی پہ رکھی، گھر کو چل دیا۔ گھر جب پہنچا تو ماں باپ بہت خوش ہوئے کہ چلو ہمارا بیٹا کچھ نہ کچھ تو کرنے لگ گیا ہے۔ اب اس نے فوری طور پر اوزار پکڑے اپنے باپ کے اور پلنگ بنانے لگ گیا۔ گھر والوں نے کہا بیٹا اب تھکے آئے ہو، اور اب تو ویسے بھی رات کا وقت ہے، تم سو جاؤ، صبح اٹھ کے بنا لینا جو بنانا ہے۔ لڑکے نے کہا نو 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 نو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں نے تو سونے سے پہلے پلنگ تیار کرنا ہے۔ فوری طور پر اس نے اپنے باپ سے پوچھا، اس سے ہدایات لیں، انسٹرکشنز لیں، اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس نے خوبصورت پلنگ تیار کر دیا اس لکڑی کا۔ صرف اس لیے جلدی کی کہ اگلے دن ایک بازار لگا کرتا تھا، ہفتہ وار بازار، جہاں پہ لوگ سارے تاجر اپنی اپنی مصنوعات لے کر آتے تھے اور چیزیں وہاں پہ بیچتے تھے۔ اور رواج یہ تھا کیونکہ وہ بازار بادشاہ کے محل کے پاس لگتا تھا، بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ اگر کسی کا مال نہ بکے تو وہ مناسب داموں، مناسب قیمت پر میرے ملازمین خرید لیا کریں گے، شاہی خزانے سے اس کی ادائیگی کر دی جایا کرے گی، اور یوں تمام محنت کشوں کو ان کا معاوضہ ملتا رہے گا، ان کی محنت کا صلہ ملتا رہے گا انہیں۔ اگلے ہی دن وہ بازار میں لے گیا، ہفتہ وار بازار میں بادشاہ کے محل کے پاس۔ سارا دن لوگ اس سے قیمت پوچھتے رہے۔ لڑکے نے کہا کہ جی میں 10,000 سونے کی اشرفیاں لوں گا اس کی قیمت۔ اب سارے اس کی بات سن کر، اس کی قیمت سن کر مسکرا کر، ہنس کر، مذاق اڑا کر وہاں سے چلے جاتے۔ سارے لوگ، گاہک تو سارے چلے گئے۔ اب شام کو ملازمین آئے بادشاہ کے، انہوں نے سارے لوگوں سے جو جو چیزیں بکنے سے رہ گئی تھیں وہ خریدیں اور ان کو شاہی خزانے سے ادائیگی کر دی۔ سارے لوگ چلے گئے، اب یہ واحد اکیلا بندہ وہاں پہ بیٹھا رہ گیا۔ شام کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے اوپر کھڑے ہوئے اپنے محل میں اپنی بالکنی سے دیکھا، ٹہلتے ٹہلتے باہر نظر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پلنگ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ملازمین کو بلا کر بادشاہ نے کہا کہ آپ نے سب لوگوں سے چیزیں خریدنی ہے، اس کا پلنگ کیوں نہیں خریدا؟ ان لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت وہ 1,000 سونے کی اشرفی مانگ رہا ہے، اب بتائیں کہ یہ قیمت ہے پلنگ کی؟ بادشاہ سلامت نے تھوڑا دیر توقف کیا، سوچنے کے بعد، غور کرنے کے بعد محل سے نیچے اترے، باہر گئے اور اس لڑکے کے پاس جا کر کہا کہ تم یہ پلنگ کیوں نہیں بیچتے؟ لڑکے نے کہا جی میں یہاں پلنگ بیچنے کے لیے لایا اور میں نے کیا کرنا ہے اس کا؟ بادشاہ سلامت نے کہا کتنے میں بیچو گے؟
اس نے کہا جی 1000 سونے کی اشرفی، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ بادشاہ سلامت نے کہا یہ کوئی جادوئی پلنگ ہے، یہ کوئی طلسماتی چیز ہے، یہ کیا اچھوتی کوئی یہ کوئی عجوبہ ہے دنیا کا کہ اس کی اتنی زیادہ قیمت مانگ رہے ہو؟ اتنی قیمت میں تو 1000 پلنگ آ جاتا ہے اور آپ ایک پلنگ کی اتنی قیمت مانگ رہے ہو۔ اس نے کہا لڑکے نے، بادشاہ سلامت میرا پلنگ ایک عام چیز نہیں ہے، آپ اسے خرید کر لے جاؤ اور میری درخواست ہے آج رات اسی پر سونا۔ اگر آپ کو فرق نظر آئے، کچھ دکھائی دے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ دکھائی دے تو صبح آپ میرے سے سارے کا سارا معاوضہ قیمت واپس وصول کرنے کے مجاز ہوں گے۔ بادشاہ سلامت کے دل میں دلچسپی پیدا ہوئی، عجیب قسم کا وسوسہ آیا اور انہوں نے پلنگ خرید لیا 1000 سونے کی اشرفی دے کر۔ اب اس نے ایک پوٹلی میں 1000 سونے کی اشرفی باندھی اور اپنی پیٹھ کے پیچھے اس کو لٹکا کر گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر جا کر ماں نے دیکھا کہ شکر ہے ہمارا بیٹا گیہوں لے کے، گندم لے کے آیا ہوگا یا آٹا لے کے آیا ہوگا۔ اس نے اس کی بیوی کو آواز دی بڑے شوق سے، پیار سے، بولا تمہارا خامن کمائی کر کے آیا ہے، جاؤ جا کے بسم اللہ پڑھ کے پکڑو، اور اگر یہ گندم ہے تو اس کو پسوا کر لاؤ اور روٹیاں بناؤ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے جا کے جب پوٹلی کو کھولا، اس کی تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں، حیران رہ گئی، پریشان ہوئی۔ اس نے شور مچایا، ماں جی، ابا جی، یہ آ کر دیکھیں، یہ اناج نہیں ہے، اس میں تو کچھ اور ہی ہے۔ دونوں نے آ کے، میاں بیوی نے بھی آ کر دیکھا، اس لڑکے کے ماں باپ نے، اور دیکھ کر حیران ہوئے کہ اتنا سونا یہ کب اور کہاں سے لے کے آ گیا ہے؟ کہیں کوئی چوری چکاری تو نہیں کی، کوئی ڈاکہ ڈکیتی تو نہیں کیا؟ بیٹے نے بتایا، پریشان نہ ہو، یہ بادشاہ سلامت سے میں نے اپنے پلنگ کی قیمت وصول کی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہماری نسلیں سنور گئی ہیں، ہمارے بیٹے نے زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے اور وہ 1000 کام پہ بھی بھاری ہے۔ خیر وہ اپنے گھر میں خوش تھے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے عملے سے، اپنے سٹاف سے کہا کہ آج رات میرا بستر اسی پلنگ پہ لگایا جائے۔ حکم پر عمل درآمد ہوا، ملازمین نے، سٹاف نے، عملے نے اسی بیڈ کے اوپر، اسی پلنگ کے اوپر بادشاہ سلامت کا بستر کر دیا۔ رات کو جب بادشاہ سلامت سونے لگے تو ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب وسوسے دل میں پیدا ہو رہے تھے۔ اب بادشاہ سلامت نے آنکھیں بند کیں اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے میں سو گیا ہوں۔ اچانک بادشاہ سلامت کے کان میں ایک آواز آئی، اور وہ بول کون رہا تھا؟ اسی پلنگ کا ایک پایا، اور وہ کہہ رہا تھا دوسرے 3 پایوں سے، کہہ رہا تھا کہ بھائیو ذرا پلنگ کو سنبھال کر رکھنا، میں باہر سے ہوا خوری کر کے آتا ہوں، سیر سپاٹا کر کے آ جاتا ہوں، تھوڑی تھک گیا ہوں تھوڑا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، ہم پکڑ کے تھام کے رکھتے ہیں پلنگ کو۔ تینوں نے پلنگ کو تھامے رکھا اور چوتھا پایا نکل گیا، نیچے سے اڑتا ہوا باہر چلا گیا محل سے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ دوسرے 3 پایوں نے پوچھا آپ تو ہوا خوری کرنے، سیر کرنے گئے تھے، اتنی جلدی واپس؟ اس پائے نے کہا بات یہ ہے کہ میں باہر کے دروازے سے نکل کے ابھی جانے لگا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کے جوتے میں ایک زہریلا کالے رنگ کا خطرناک سانپ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا صبح بادشاہ سلامت جوتا پہنیں گے اور یہ ان کو ڈنگ مار دے گا اور ان کی موت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سانپ کا سر کچل دیا ہے اور واپس آ گیا ہوں اپنی جگہ پر۔ اب دوسرے پائے نے کہا ٹھیک ہے آپ یہیں پہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھو، تھامو پلنگ کو، اور اب میں جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب واپس آیا تو دوسرے پایوں نے پوچھا آپ نے بھی زیادہ دیر نہیں لگائی، اتنی جلدی واپس آ گئے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں جب یہاں سے باہر نکلا ہوں تو میں باہر دربار سے، محل سے گزر رہا تھا تو خزانے والے کمرے کے پاس 2 چوروں نے کمرے کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، خزانہ لوٹنے کے لیے 2 چور آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں چوروں کو قتل کر دیا ہے اور واپس آ گیا ہوں۔ تیسرے پائے نے کہا کہ ٹھیک ہے
اب میری باری ہے باہر جانے کی، تم لوگ یہیں پہ رکو۔ لیکن چوتھے نے کہا یار دل تو میرا بھی کر رہا ہے، اب تو دن صبح ہونے کو ہے، تو چلو کیوں نہ میں دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ دوسرے دونوں نے کہا کہ ہمارے اوپر پلنگ قائم نہیں رہے گا، یہ نیچے گر جائے گا، بادشاہ سلامت کی آنکھ کھلے گی اور ہماری کم بختی آ جائے گی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ چلو چاروں اکٹھے نکلتے ہیں۔ اب اچانک پلنگ نے اڑنا شروع کر دیا، کھڑکی میں سے باہر نکلا اور جا کر باہر محل کے باہر شاہی باغ میں جا کر ٹکا۔ وہی باغ تھا جو بادشاہ سلامت نے خود لگوایا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو اپنے جتنے باغ کے پھلدار پودے تھے سب کے اوپر پھل کی بجائے سونے کے سکے لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پر پڑا ہوا فرنیچر اور ٹانیاں بھی سونے کی ہیں پورے باغ میں۔ انہوں نے بادشاہ سلامت نے حیرت کی اور انہوں نے سوچا یہ کہ میں شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اب ان چاروں پایوں نے بادشاہ سلامت کے تخت کو، بادشاہ سلامت کے بیڈ کو، پلنگ کو اٹھایا اور واپس آ کر ان کی خوابگاہ میں، ان کے بیڈ روم میں، ان کے خوابگاہ میں، ان کے بیڈ روم میں لا کر رکھ دیا۔ اب بادشاہ سلامت صبح جب بیدار ہوتے ہیں اپنی نیند سے تو انہوں نے سوچا یہ یقیناً خواب تھا، میرا وہم تھا۔ اس نے بادشاہ سلامت نے حکم دیا اپنے ملازم کو کہ میرے جوتے لے کے آؤ، باہر دروازے کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دروازے کے پاس سے جوتے لے کے آیا اور ملازم نے کہا بادشاہ سلامت ایک درخواست ہے آپ کو، ایک اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات بتانی ہے۔ آپ کے جوتوں کے پاس ایک زہریلا کالا ناگ مرا ہوا پڑا ہے۔ بادشاہ سلامت کی آنکھیں اچانک کھل گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یہ تو میں نے رات خواب میں شاید دیکھا ہے۔ بادشاہ سلامت کے پاس تھوڑی ہی دیر بعد سیکیورٹی انچارج آیا، چوکیدار آیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت رات 2 چوروں نے خزانے کو لوٹنے کی کوشش کی، ابھی تالا توڑ ہی رہے تھے کہ سیکیورٹی کے لوگوں نے، چوکیداروں نے ان دونوں چوروں کو قتل کر دیا ہے۔ ان کی لاشیں، ان کی ڈیڈ باڈیز خزانے والے کمرے کے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے۔ اب بادشاہ سلامت کو کچھ یقین آنے لگا کہ کچھ نہ کچھ تو اس پلنگ کی کرامت ہے، کچھ نہ کوئی بات تو اس میں ہے۔ بادشاہ سلامت اٹھے اور فوری طور پر اپنے تیسرے اور آخری عجوبے کی طرف بڑھے کہ میں اپنا باغ دیکھتا ہوں۔ باغ دیکھا تو وہاں پہ واقعی سونے کے پھل لگے ہوئے تھے، درختوں کے اوپر سونے کے سکے لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت واپس آئے، آ کر انہوں نے سب کو، ملازمین کو بلوایا اور شاہی پولیس کو حکم دیا کہ جس بچے سے، جس لڑکے سے، جس کاریگر سے، جس ترخان سے ہم نے گزشتہ دن یہ بیڈ خریدا تھا اس کو بلا کے لاؤ گھر سے۔ فوری طور پر عملہ گیا، شاہی پولیس گئی اور جا کر اس لڑکے کو اٹھا کر کے لے آئے۔ بادشاہ سلامت نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی ہسٹری معلوم کی، بچپن سے لے کے جوانی تک، اور اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی پتہ کیا، تو ان کی سمجھ میں یہ آیا آخر اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا اس کے ساری کہانی کے پیچھے، صرف اور صرف ایک بات کہ قسمت اپنی اپنی۔ یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جزیرہ تو نہیں ہے لیکن جزیرہ نما ہے۔ جزیرہ آپ کو پتہ ہے سمندر کے درمیان ایک خشکی کی جگہ اگر کوئی ہو تو اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ نما کیا ہوا؟ جزیرہ نما اس لیے کہتے ہیں عرب کو کہ اس کے 3 اطراف میں سمندر ہے، چوتھی طرف میں نہیں ہے، اس لیے اسے جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ جی آج کا سوال نوٹ فرمائیں جس کا جواب آپ نے مجھے کل یعنی اگلے پروگرام سے پہلے دینا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ دریائے کابل
پاکستان کے کون سے دریا میں آ کر گرتا ہے، شامل ہو جاتا ہے؟ دریائے کابل پاکستان کے ملک عزیز کے مادر وطن کے کون سے خوبصورت دریا میں آ کر گرتا ہے، اس میں پڑ جاتا ہے، ایک ہو جاتے ہیں؟ دریا کا نام آپ نے بتانا ہے جی۔ تو آج کے پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار آپ کا اپنا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کا شعر۔ جی آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کے لیے خاص طور پر منتخب کر کے لایا ہوں۔ آج کا شعر اس طرح سے ہے کہ مرض محبت اور موت نہ ہوتی تو، مرض محبت اور موت نہ ہوتی تو حضرت انسان نے کہاں قابو میں آنا تھا۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ ہم سب کا اللہ سونا حامی و ناصر، اور پاکستان زندہ باد۔